في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم۔ 21ویں سپارے میں یہ سورت ہے سورہ لقمان کے نام سے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں علماء کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن ایک پاک باز اور متقی انسان تھے جن کو حق تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولی ہیں اور کہی ہیں جو پیغمبروں کے احکام اور ہدایات کے موافق تھی۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ پیغمبر تھے، لیکن چونکہ ان کا کلام پیغمبروں کے کلام کے مشابہ ہے، ان سے ملتا جلتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اور اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے کہ اگر وہ پیغمبر نہیں تھے اور ان کی باتوں کو قرآن پاک نے بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو ہیں جن کو وہ بڑے ہی پیار سے یا بنیا کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں، اور پھر یہ باتیں ہیں جو ان کو انہوں نے کہی ہیں۔ اولاد اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ ان لوگوں کو صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے جو بیچارے اس نعمت سے محروم ہیں۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو پتہ صحیح معنوں میں چلتا ہے کہ اولاد کی نعمت کیا چیز ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں جا کر۔ جوانی تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر یہ احساس بہت شدید ہو جاتا ہے عام طور پر۔ تو پہلے ہم ذرا کچھ تھوڑی سی باتیں جو لقمان علیہ السلام نے فرمائی ہیں کچھ اس کا ترجمہ کر لیں جو آیتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اور تربیت اولاد کے لیے حضرت لقمان نے جو فرمایا وہ کیا ہے، اور قرآن کے دیگر مضامین اور احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت یا عقل مندی دی، ان اشکر للہ، کہ اللہ جل شانہ کا حق مانے، کہ حق مان اللہ تعالیٰ کا، یعنی شکر کر۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اور اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو سب تعریفوں، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اور تمام تعریفیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں، چاہے انسان اس کا شکر کرے یا نہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اس کو سمجھا رہے تھے، یعظ واعظ کا لفظ اسی سے آیا، اپنے بیٹے کو واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، تو کیا کہا؟ پہلی بات جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہی وہ کہا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شریک بنانا بہت بڑی بے انصافی ہے، بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
اور ہم نے اللہ تاکید کر دی انسان کو. یہ اللہ جل شانہ نے درمیان میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے بعد پھر لقمان علیہ السلام کی نصیحت شروع ہو جائے گی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے تاکید کر دی، وصینا وصیت کر دی انسان کو بوالدی، اس کے ماں باپ کے واسطے. کیا نصیحت کی اللہ تعالیٰ؟ اس نصیحت سے پہلے فرما رہے ہیں کہ احساس دلا رہے ہیں کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ پیٹ میں رکھا انسان کو اس کی ماں نے وہنن علی وہن، یعنی تھک تھک کر، یعنی پیٹ میں رکھنے کے اس عمل نے ماں کو تھکا دیا اور وہ تھک ہار کر چور ہو گئی. وہ فصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 برس میں، یعنی 2 برس تک پھر اس نے اسے دودھ پلایا. انشکر لی ولی والدیک، بس اب میرا بھی شکر ادا کرو، یہ حق مانو میرا بھی، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کے اس حق کا ذکر فرمایا ہے، تشکر کا ذکر فرمایا ہے، اور کہا الی المصیر، اور آخر تمہیں میری طرف ہی آنا پڑے گا. والدین کا حق مانو، لیکن ایک بات آگے کہی جا رہی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تمہیں مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اللہ کہہ رہے ہیں والدین کی یہ بات نہ مانو. یعنی اگر والدین تمہیں شرک پر مجبور کرتے ہیں تو شرک پر ان کی بات نہ مانو، شرک نہ کرو، لیکن کیا کرو؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو، دنیا میں دستور کے موافق ان کے ساتھ معاملہ کرو، جو اچھے سے اچھا سلوک ہو سکتا ہے. یعنی دنیا کے معاملے میں سلوک اچھا رکھو، اور دین کے معاملے میں ان کی نہ مانو اگر وہ شرک پر مجبور کریں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس رستے پر چلو، اس راہ جو میری طرف آتی ہو، جس کا رجوع میری طرف ہوتا ہو، جو رجوع ہو میری طرف، یعنی وَاتَّبِعْ، اور چلو، راہ چلو اس کی، سبیل من اناب الی، اس کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، جو میرے رستوں پر چلنے والا ہو، میری جانب رجوع کرنے والا ہو، اس کی راہ چلو. ثم الی المصیر، پھر میری طرف ہی تم کو آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب لوگوں کو میری طرف آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے ہو. یہ درمیان میں اللہ جل شانہ کا حکم، احکامات اپنے بندوں کے لیے. اس کے بعد پھر لقمان علیہ السلام کی گفتگو شروع ہو گئی یا بنیہ سے ہی، کہ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہا کہ دیکھو، عجیب بات لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اگر کوئی چیز ہو اتنی چھوٹی، کتنی چھوٹی؟ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر چھوٹی ہو، چیز کی چھوٹائی اتنی ہو کہ بالکل ایک ذرہ ہو. فتکن فی صخرۃ، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمینوں کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ یأتی بها اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو لا کر حاضر کر دے گا کہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی وہ چیز جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو لانا، اس کو حاضر کرنا، اور اس سے واقف ہونا، اس کا علم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہے. اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے علم کی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی تعلیم دے رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں یا بنیہ، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، یہ نماز پڑھا کرو، نماز قائم کیا کرو. وأمر بالمعروف، اور اچھی باتوں کا حکم کیا، اچھی باتیں سکھلایا کرو. ونہ عن المنکر، اور بری باتوں سے منع کیا کرو. واصبر علی ما اصابک، اور تجھ پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کیا کرو. ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں. پھر کہا کہ ولا تسعر خدک للناس، اور بیٹے اپنے گال مت پھلایا کرو لوگوں کی طرف، یعنی لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی مت کیا کرو، تکبر کا معاملہ مت کیا کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر مت چلا کرو. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اترانے والے اور بڑائیاں کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے. وقصد فی مشیک، اور میانہ روی اختیار کرو، بیچ کی راہ چلو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز نیچی کرو.
دھیمی آواز سے بات کیا کرو، چیخو چلاؤ نہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور کہا کہ بے شک سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. گدھے کی طرح جیسا گدھا چیختا اور چلاتا ہے، یہ بڑی بری آواز ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو چند آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. اس میں پہلی چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، ایک تو لقمان نے جو بیٹے کو بلایا ہے تو بڑے پیار سے بلایا، یا بنیا کہہ کر. اس سے نصیحت سننا آسان ہو جاتی ہے. ہم لوگ بعض اوقات اپنے بچوں کو مخاطب بڑے سخت لہجوں میں کرتے ہیں، اور ماؤں کی تو خاص طور پر عادت ہوتی ہے، ان کو بلا رہی ہیں تو او کم بخت ادھر آؤ، او نالائق ادھر آؤ، اور اس طرح ان کو مختلف ناموں سے پکار کر، اس کی بجائے اس سے پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. نصیحت کرنے سے پہلے کوئی اچھے طریقے سے پیار سے بلانا چاہیے، جس طرح لقمان نے کہا کہ یا بنیا، یہ میرے پیارے بیٹے، چھوٹے بیٹے، یہ ایک پیار کا لفظ ہے. سب سے پہلا سبق جو دیا وہ شرک کے بارے میں کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، شرک کے گویا قریب نہ جانا، شریک نہ ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بڑی تاکید کے ساتھ ہے کہ انہ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے. ان الشرک لظلم عظیم، پورے زور و شور سے کہا کہ بیٹا شرک جو ہے یہ بہت. تو اپنے بچوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی تعلیم توحید کی دینی چاہیے. بچوں کو توحید کا سبق پڑھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کا بتانا چاہیے بچوں کو. دوسری بات، اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ آگے قرآن کہتا ہے کہ اس کے درمیان میں، چونکہ لقمان نے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرک سے منع کر رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ درمیان میں والدین کے حقوق بیان فرما رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تاکید کی، اللہ فرما رہے گویا کہ ہم انسان کو تاکید کر رہے ہیں والدین کے حوالے سے. اور پھر والدین میں سے کہتے ہیں کہ ماں کا جو حق ہے وہ مقدم کیا گیا ہے، اور ماں ہی کے حق کا یہاں پر ذکر ہے. اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اس نے پیٹ میں رکھا ہے اور مصیبتیں اٹھائی ہیں، تھک تھک کر اس نے وہ زمانہ گزارا ہے، پھر دودھ پلایا ہے 2 سال تک. تو یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہو اور اپنے والدین کا شکر. انشکر لی ولی والدیک، اللہ کے پاس جانا ہے اور والدین کی بھی شکر گزاری اور خدمت ہو، خصوصاً ماں کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی. البتہ والدین کے بارے میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین کی ماننے کا مطلب کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر والدین کہیں گے کافر ہو جاؤ تو کیا کافر ہو جائے گا، تو فرمایا کہ نہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ اگر تمہیں والدین شرک پر مجبور کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھے سے بہتر سلوک کیا جائے گا. آگے پھر جو لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے خطاب آ گیا کہ یا بنی، یہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک تو توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے علم کی وسعتوں کا سبق دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی رائی کا دانہ بھی ہوگا اور وہ کہیں پر بھی ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، یا وہ پہاڑ میں ہو، کسی پتھر میں ہو، تو یأتی بہ اللہ تعالیٰ اس کو جب چاہے جس طرح چاہے اس کو حاضر کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے. لطیف کہتے ہیں جیسے چھپی ہوئی باریک چیزیں، اور خبیر کہتے ہیں جو جاننے والا، چیزوں کو خوب جاننے والا ہے اور چھپی ہوئی باریک چیزوں کو جاننے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کرا رہے ہیں اپنے بیٹے کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اللہ جل شانہ کی عظیم الشان صفات بتانی چاہیے. اس کے بعد پھر کچھ اعمال کا بتا رہے ہیں. یعنی دیکھیں تعلیم کیسے شروع ہوئی لقمان علیہ السلام کی، تو دیکھا جائے تو عقیدے کی تعلیم سے شروع کیا. پہلے بچوں کی کہ پہلے شرک کا بتایا، پھر اللہ تعالیٰ کی یعنی ذات و صفات کا تعارف کرا رہے ہیں، اس کا علم بتا رہے ہیں، اس کی قدرت بتا رہے ہیں. یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت دلوں کے اندر بیٹھتی ہے. دوسری بات فرمائی، اب جو اعمال کی طرف آئے تو پہلی بات جو کہی ہے، جو پہلی نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو.
تو اپنے بچوں کو نماز پڑھوانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، مارو انہیں، یعنی ان کی تنبیہ کرو اور نماز پڑھواؤ۔ ہم بچپن میں نماز نہیں پڑھواتے اور اہتمام نہیں کرتے، اور لیکن ہم نے دوسری بات ان کو کیا کہا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اچھائی اور برائی کا تاثر بچے کے دل میں بچپن سے ڈالنا چاہیے، اور اس کو اچھائی کا ساتھی بنانا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام نے یہی کہا ان کو کہ بیٹا اچھی بات کا حکم کرو اور بری بات سے روکو، اور وصبر، صبر کی تلقین چاہیے بچوں کو، بے صبری کے ساتھ پھر اور بھی بہت ساری خرابیاں آتی ہیں، تو کہا کہ صبر کرو جو تم کو مصیبت پڑے، اور یہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، ہمت کے کام ہیں بے شک یہ سارے کے سارے۔ پھر کہا کہ اپنے گال مت پھلاؤ لوگوں کی طرف، یہ جو منہ بنانا ہے اور اپنے رویوں سے کسی تکبر کا اظہار کرنا ہے، اس سے منع فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ بچے بد اخلاقی کرتے ہوئے نظر آئیں، چاہے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یا گھر کے ملازموں کے ساتھ، یا گھر کے بڑوں کے ساتھ۔ بعض ماؤں میں یہ ایک بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کسی بڑے سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو صحیح تنبیہ نہیں کرتی، اور اس پہ وہ بچے جری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو اس بات کی تلقین ہونی چاہیے، اور خوش خلقی دکھانی چاہیے، اور خوش خلقی کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ ہر وقت ایک بنا ہوا منہ یا پھولے ہوئے گال یہ رکھنے، اس سے انسان کی پھر مستقل عادت ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات۔ دوسرا فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو، اترا کر مت چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ اترانا پسند نہیں ہے۔ پھر تمام معاملات میں ان کو تلقین کی ہے کہ وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ، اس کا جو وسیع مفہوم لیا ہے وہ یہ لیا ہے مفسرین نے کہ میانہ روی کا سبق دیا ہے، ہر چیز کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ کرنے کا، اور اپنے امور کو منصوبندی اور ہدف طے کر کے کرنے کا، کہ ایک منصوبندی کے ساتھ اپنے کام کرے، پلاننگ کا سبق دیا ہے، ہدف مقرر کرے۔ اور وغضض من صوتک، آوازیں نیچی رکھو، اپنے بچوں کی آوازوں کی بھی نگرانی کرنی چاہیے کہ وہ چیخ چلا نہ رہے ہوں اور دھاڑ نہ رہے ہوں۔ اور ایک خاص عمر آتی ہے جس میں لڑکوں کی خاص طور پر ان کو چیخنے چلانے کا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر غصے نکالنے کا، اور گھر کے اندر بھی ایک ہر وقت طوفان برپا کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس وقت چاہیے کہ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونچی آواز کو اور اس چیختی چلاتی آواز کو فرمایا کہ یہ ان کا بہت بری آواز ہے، کس کی؟ گدھے کی، تو گدھے جیسی آواز نہ نکالیں۔ یہ چند آیتیں ہیں جس میں 10 باتیں ہمارے سامنے آ گئیں ان چند آیتوں کے اندر۔ ایک یہ کہ شرک کا بتایا لقمان علیہ السلام نے، شرک بڑی چیز ہے، بڑی سخت، بڑا ظلم ہے، اور بچوں کو اور اپنے بیٹے کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی۔ دوسرا سبق یہ دیا کہ توحید فی الصفات، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظیم قدرت، اور اللہ تعالیٰ کا وسیع علم، جو کہا کہ جہاں پر بھی کوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، اس کا سبق دیا۔ آخرت کی فکر مندی کا سبق دیا اس کے اندر۔ چوتھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہا، یہ جہاں نماز کا حکم ہے، اور پانچواں کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کے ذریعے دنیا کی معرفت اور اس کی حقیقت کا کہا کہ پتہ چلے، کہ صبر کی تعلیم دی۔ چھٹا کہا کہ ادب اور خوش اخلاقی کے ذریعے سے پیش آؤ، اور ساتواں تکبر سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ آٹھواں کیا کہا کہ میانہ روی کا سبق دیا۔ نواں ان سے کہا کہ اب منصوبہ بندی اور اپنے ہدف اور اپنے ٹارگٹ کو مقرر کر کے زندگی گزارو۔ اور 10واں چیخنے چلانے سے اور گدھوں کی طرح چیخ چیخ کر بات کرنے سے منع کیا۔ یہ 10 سبق کم سے کم ان چند آیتوں کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو فرمائے۔ والدین کوئی بھی ایسے نہیں ہوتے جو اپنے بچوں کو بگاڑنا چاہیں یا ان کو خراب کرنا چاہیں۔ کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی، کوئی باپ ایسا نہیں ہوتا جس کی خواہش ہو کہ اس کا بچہ بگڑ جائے، لیکن ہماری غلط تربیت کی وجہ سے یا تربیت کے عمل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، اور ان کے اندر ایسی چیزیں بعض اوقات اس عمر پیدا ہوتی ہیں کہ جو آگے جا کر ٹھیک کرنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ دیکھ، بچوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، دھیمے مزاج والے بچے ہوتے ہیں، تیز مزاج والے بچے ہوتے ہیں، اور معتدل مزاج والے بچے ہوتے ہیں۔ تینوں قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ بعض بچوں کا مزاج طبی طور پر دھیما ہوتا ہے، فطری طور پر ہلکے، جب ان کے اوپر سختی کی جائے اور ان کو
جس چیز پر والدین لانا چاہتے ہیں اس پر سختی کے ساتھ لائیں تو بچہ دھیمے مزاج کا ہوتا ہے، آ جاتا ہے، لیکن اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے شعور سے، اپنی عقل سے، اپنے جذبے سے، اپنے شوق سے نہیں کر رہا، بس وہ ایک مشین کی طرح کر رہا ہے، جیسے ایک روبوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر خود کوئی جذبہ نہیں ہوتا. تو یہ بچہ بیچارہ اپنی انفرادیت جو اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھی تھی کھو بیٹھے گا. اور آپ نے اگر اس کو دین پر لانا ہے تو شاید وہ ان چیزوں کو بظاہر مان بھی لے، نماز کے وقت میں بھی چلا جائے گا، سر پہ ٹوپی بھی رکھ لے گا، کرتا بھی پہن لے گا، اور داڑھی کا وقت آئے گا تو داڑھی بھی رکھ لے گا. مطلب اس کو مجبور تو کر دیا، لیکن اس کی ایسے جبر کے طریقے سے کیا کہ اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت جو ہے وہ بالکل مسخ ہو کر رہ گئی. اس کے اندر اس کا اثر، یعنی اس نے جو کچھ بھی اب وہ کر رہا ہے وہ دل سے نہیں کر رہا، بس ایک لگے بندے طریقے سے کر رہا ہے، اور اس کا اور نقصان اس کو پہنچ. جو تیز مزاج والے بچے ہوتے ہیں جب ان پر کسی چیز کو مسلط کیا جائے تو باغی ہو جاتے ہیں، وہ سرے سے انکار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض چیزوں کو ان کی عقل مان رہی ہوتی ہے، ان کا دماغ بھی مان رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ان کی مزاج ضدی ہوتا ہے، اور ان کی ضد کو، ان کی انا کو، یا ان کے اندر جو ایک خود سری ہوتی ہے اس کو اتنا چھیڑا گیا ہوتا ہے کہ اب وہ بچہ اپنی جگہ کے اوپر واپس نہیں آتا، اور والدین کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے، اور جو طریقہ اس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو تسکین اس پر ملتی ہے کہ میں اس کی مخالفت کتنی کرتا ہوں جن باتوں سے مجھے منع کیا جا رہا ہے. اور تیسرا ایک معتدل مزاج سا بچہ ہوتا ہے جو نہ بہت دھیما ہے کہ بالکل ہی شخصیت مسخ ہو جائے، اور نہ بہت تیز ہے کہ باغی ہو جائے. ایسے بچے کو اگر غلط طریقے سے کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے، والدین کے سامنے صرف کر رہا ہوتا ہے. اور جب اس کو موقع ملتا ہے، جب اس کو آزادی ملتی ہے تو وہ اپنے سارے شوق پورے کرتا ہے. والدین کے سامنے بس اس کی عادت نہیں ہوتی بغاوت کی یا بدتمیزی کی. تو اس وجہ سے، تو اس لیے تینوں قسم کے بچوں پر غلط تربیت کے، یا سختی بلا وجہ کی سختی کے، یا بہت زیادہ نرمی کے، ہمارے ہاں بدقسمتی سے دو قسم کی انتہائی ہوتی ہیں. یا تو اتنا لاڈ اور پیار ہوتا ہے کہ کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا. آج کل خاص طور پر یہ اسکولوں میں جو کھاتے پیتے گھروں کے جو اسکول ہیں اس میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بچے کو کسی چیز سے منع نہیں کرنا، اور بچے کو کسی بھی چیز سے روکنا نہیں ہے. مائیں اسکولوں میں جا کر بڑی ناراض ہوتی ہیں استانیوں کو کہ ہمارے بچے کو روکا گیا ہے، کوئی بری بات استانیہ سمجھا دیں. اس سے بچوں کی تربیت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمیں ایک اسکول کے لوگ بتا رہے تھے کہ ہماری ایک خاتون تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ میرا بچہ بہت زیادہ حساس ہے، اور میرے بچے کو آپ نے بالکل کچھ نہیں کہنا، اگر یہ کوئی غلطی کرے تو اس کے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے نا اس کو تھپڑ مار دیا کرے، تو میرا بچہ خود ہی سمجھ جائے گا. وہ اتنا سمجھدار ہے، اتنا ہوشیار ہے کہ جب آپ ساتھ والے بچے کو تھپڑ ماریں گے تو میرا بچہ خود ہی سمجھ جائے گا، تو اس کو کچھ نہیں آپ نے کہنا. تو گویا وہ ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے آخر. تو ایک تو یہ کہ اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اتنی زیادہ نرمی، اتنا ہر چیز میں. آج کل یہ ایک غلط فہمی ہے کہ بچے کو کسی چیز سے منع کرنے سے اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو جس طرح وہ چل رہا ہے. یہ بالکل غیر متوازن رویہ ہے. تنبیہ بھی کرنی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ، اور ضرورت پڑے تو کچھ سختی بھی کرنی چاہیے. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ان کاموں پر والدین ناراض ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کی برے کاموں کو بھی آپ ہنس ہنس کر برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ اس کا اعتماد بن رہا ہے. تو چند چیزیں میں عرض کروں اس حوالے سے جو بچوں کو بتانے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بچے کے دل میں بٹھانا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کی صحیح تربیت کروڑوں کی ملکیت سے بہتر ہے. آپ بچے کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ جائیں، کروڑوں روپے اس کو دیں، یہ بہتر، اس سے بہتر ہے کہ بچے کی تربیت صحیح کرنے. اگر آپ نے بغیر تربیت کے کروڑوں کی دولت اس کے حوالے کر دی، وہ چند دن میں اڑا دے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اور اگر تربیت صحیح کر دی اور اس میں محنت کی عادت ڈال دی، جفاکشی کی عادت ڈال دی، اچھی تعلیم دے دی، تو کروڑوں نہیں، اگر اس کی قسمت میں ہوئے تو اربوں کما لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی عمر کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور ہر مرحلے کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. شیر خوار بچے سے لے کر، بلکہ نفسیات کے ماہرین نے تو بچے کی پیدائش سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی تجربات کے بعد بتایا کہ کیا کیا چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ماؤں کی عبادت کا اور ان کی اطاعت کا اور ان کی دعاؤں کا اور ان کی تلاوت سننے کا ان بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے جو ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں.
اور جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو یعنی شیر خوار دودھ پیتے ہیں، اس وقت بھی ان کو بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں سمجھتے، دیکھ نہیں رہے، لیکن وہ بہت کچھ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لاشعور میں بہت کچھ جمع ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو دیکھ رہا ہے اس کا کچھ حصہ اس کے لاشعور میں ضرور سٹور ہو رہا ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ شیرخوار بچوں کو گود میں لے کر ذکر اذکار کیا جائے، تلاوت کی جائے، ان پہ دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکی جائیں. ان چیزوں کا اس پر اثر ہوتا ہے. پھر جب بچہ بڑا ہو گیا اور وہ گفتگو کرنے لگا ہے، یعنی اب وہ بولنے چالنے لگا ہے، اب بچے کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام سکھائیں، بجائے اس کے کہ اس کو ادھر ادھر کی چیزوں کا بتائیں، کتے بلی کا بتائیں، یا ماں باپ اپنا نام سکھائیں. اللہ تعالیٰ کا نام اس کی زبان پر آنا چاہیے. اور اس کو پھر گفتگو کے آداب بھی سکھائیں. بچوں کی بول چال کی نگرانی کرنی چاہیے. ایسے الفاظ جو ادب کے خلاف ہیں، ایسی باتیں جو ٹھیک نہیں ہیں، اس سے ان کو روکنا چاہیے شروع سے. اور یہ عادت پھر ان کے سامنے ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ سیکھیں ان چیزوں کو. آپس کی لڑائی جھگڑا، محلے باز گھروں میں تو والدین احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن گلی محلے میں احتیاط نہیں ہو پاتی. تو گلی میں بچہ کن بچوں کے ساتھ جائے گا، کن کے ساتھ کھیلے گا، اور ان بچوں کی تربیت کیسی ہے، اس کی نگرانی کرنی چاہیے. یعنی اپنے بچوں کے دوستوں کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر جب بچہ بولنے لگ گیا ہے، 7 سال کا ہو گیا، تو بچے کو نماز کی عادت ڈالنی ہے. نماز میں یہ نہ سوچیں کہ فجر مشکل ہے، سب سے پہلے فجر کی عادت ڈالنی چاہیے. تو چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کو فجر پہ اٹھانا، اس کے سامنے فجر کا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ فجر کے وقت کے بعد بھی چھوٹا ہے بہت، ابھی 5-6 سال کا بھی ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، تب بھی اس کو یہ عادت ڈالیں کہ جب بھی وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ سب سے پہلے نماز پڑھے. کیونکہ یہ اس کی شروع دن سے عادت ہونی چاہیے کہ مسلمان کا صبح اٹھتے ہی پہلا کام نماز ہے. یہ اس کے سامنے منظر بھی ہونا چاہیے. گھر کے اندر ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے وہ، باپ کو مسجد جاتے ہوئے دیکھے وہ، اور پھر اس کو بھی فجر پڑھائیں. اور ایک ایک کر کے چھوٹی عمر سے 7 سال کی عمر تک کوشش کریں کہ بچہ 5 نمازیں پڑھنے والا بن جائے، اس کی عادت بڑھتی جائے، اور 10 سال کی عمر تک تو اس کی عادت پختہ ہو جانی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں میں آج کے دور میں بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں میں شرم و حیا کیسے پیدا کی جائے، اور ان میں یہ جذبات جو آج کل کے دور میں بعض مناظر وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کو بہت مسئلہ ہے، اور شہروں کے اندر بھی بے پردگی کے مناظر ہیں، فحاشی اور یانی کے مناظر سڑکوں پر، بازاروں میں بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح کم لباس. تو بچوں کے اندر یہ شرم و حیا پیدا کرنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ لباس کے حوالے سے ان میں ایک احساس پیدا کریں. آج کل بازاروں میں ایسے نامکمل لباس بچیوں کے ملتے ہیں، بچوں کے ملتے ہیں، جو ہم چھوٹا سمجھ کر ان کو پہنا دیتے ہیں. 3 سال کی بچی ہے، چلو ابھی پردے کی عمر نہیں ہے، 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے. انتہائی نامناسب قسم کے لباس، بہت ہی مختصر اور بہت ہی برے، اور یہ ان لباسوں سے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بھی دور رکھنا چاہیے. اس سے ان کی آہستہ آہستہ ان کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی. اگر یہ لباس ان کو پسند آنے شروع ہو گئے اور وہ ان لباسوں میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگے، تو بڑے ہو کر بھی وہ آپ سے یہی مطالبہ کریں گے کہ ہمیں ایسے لباس لے کے دیں، ہمیں سلیو لیس لے کے دیں، اور ہمیں اسکرٹ لے کے دیں، اور ہمیں نکریں لے کر دیں، اور اس طرح کی چیزیں. اس لیے بچوں کو جیسے ہی وہ بالکل گود سے نکل آئے ہیں، چلنے پھرنے قابل ہو گئے، ان کو پورے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے. ساتر لباس ہو، سطر والا ہو، یہ بھی ان کے اس کا حصہ ہے. اس کے بعد ان کے سامنے کسی قسم کی آزاد گفتگو نہ کی جائے، اور نہ ان کو ایسے مناظر دیکھنے کی اجازت دی جائے. کبھی بھی بچوں کو جب وہ تھوڑے بھی بڑے ہو جائیں تو ان کو جن گھروں میں ٹی وی ہوتا ہے یا جہاں پر انٹرنیٹ ہوتا ہے، تو بچوں کی اس تک آزادانہ رسائی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور ان کی مرضی ہے، جس مرضی چینل کو وہ لگا رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں، جو مرضی وہ دیکھ رہے ہیں. جن گھروں میں اس حوالے سے بچوں کی نگرانی نہیں ہوتی، ان کے بچے انتہائی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے بچے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے، ماؤں کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے اپنے بچوں کی عادات کے بارے میں. ہمیں مائیں فون کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ چھوٹی عمروں کے اندر 10-11 سال کے بچوں کے اندر سگریٹ پینے کی عادت ہے، اور اسی طرح مختلف بری عادتیں بچوں میں آ جاتی ہیں بعض اوقات. تو اس میں اگر ماں کو یا باپ کو بچے کی کسی بری عادت کا پتہ چل بھی جائے، تو اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے اس عادت میں پختگی پیدا ہو، یا بچے کے اندر بالکل یہ اس حوالے سے وہ بے نیاز ہو جائے کہ بس جن کو پتہ چلنا تھا ان کو پتہ چل گیا، اب اور کیا ہو سکتا ہے.
اس کی بجائے اس کے ساتھ ایک بہت ہی جس طرح ایک بالکل اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے جیسے مریض اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے، جس طرح ایک طبیب اپنے مریض کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے، ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ جو رویہ رکھتا کہ وہ اس کے ساتھ اب مبتلا ہو گیا ہے اور یہ ایک روحانی بیماری ہے، بری عادت ایک روحانی بیماری ہے، تو جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے ایسے ہی روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرنا چاہیے، اس کو مریض سمجھ کر پیار سے، محبت سے، اس ماحول سے دور کر کے اور اس کے متبادل چیزیں دے کر اور اس کے علاوہ کوئی اس کی مصروفیت ایسی ڈھونڈ کر اس میں وہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ 8ویں بات یہ بنتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی تربیت میں کچھ فرق ہوتا ہے، جو ان کی عمر 5 سال سے جب زیادہ ہو جائے تو ان میں فرق کرنا چاہیے۔ لڑکوں کے مزاج کے مطابق تربیت کرنی چاہیے اور لڑکیوں کے مزاج کے مطابق۔ یہ ہمارے آج کل ایک عام رواج ہے کہ بچوں میں چونکہ فرق نہیں کرنا تو سب کو ایک ہی طرح سے ہانکا جائے گا، کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو جائے اور یہ فرق نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ نہیں، اس کی بجائے چونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فطرت پہ پیدا کیا اور دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ بیٹی کو نرمی سکھائی جائے، اس کو خدمت سکھائی جائے باقاعدہ، اس کو یہ آج کل کی مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھتی ہیں کہ چونکہ وہ پڑھ رہی ہیں تو کسی اور چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ انتہائی نامکمل اور بھونڈی تربیت ہوتی ہے۔ لڑکی کے کام اس نے بہرحال گھر چلانا ہے، ایک مسلمان خاتون کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو گھر کے حوالے سے ہیں، خاندان کے حوالے سے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہیں، یہ چیزیں بچیوں کو چھوٹی عمروں سے آہستہ آہستہ کر کے ان کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور لڑکوں میں ایک احساس ذمہ داری پیدا کرنا اور ان کو گھر کے معاملات کو ایک ذمہ داری کے ساتھ کرنا، جیسے گھر کا بڑا لڑکے کو آگے چل کر جو کردار ادا کرنا ہے وہ اس کو سکھایا جائے اور اس کی تربیت لڑکوں کی طرح کی جائے۔ پھر جب بچے اس عمر سے بھی نکل گئے، 10 سال سے بڑے ہو گئے، یہ 12-13 سال کی عمروں کو جب یہ پہنچیں گے تو یہ ان کی عمر ہے جب یہ جوان ہو رہے ہیں۔ یہ بچوں کا سب سے نازک مرحلہ ہے، جب یہ 12 سال سے جو ان کی عمر شروع ہوتی ہے، عام طور پر 11، 12، 13، 14 سال کی، یعنی ٹین ایج شروع ہو رہی ہے، جوانی شروع ہو رہی ہے، ان کی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے جسم میں اور وہ بڑے ہو رہے ہیں، اس وقت بچوں کے سیرت و کردار کی تعمیر کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان کو اس وقت ان کی نگرانی کی بھی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلی بار نگرانی حفاظت کے نقطہ نظر سے ہوتی ہے، بچہ کہیں گر نہ جائے، اپنے اوپر کوئی چیز نہ گرا دے، کہیں باہر نکل جائے تو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، اس قسم کی حفاظت ہوتی ہے چھوٹی عمروں کے اندر۔ اس عمر میں جا کر جو 12، 13، 14 سال کی عمر بچے کی جب آتی ہے تو اس عمر میں اس پر ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسی نہیں کہ جس سے وہ زچ ہو جائے، وہ تنگ ہو جائے۔ ایسی کوئی جاسوسی بچوں کی اس طرح نہیں کرنی چاہیے بہت ہی زیادہ باریک بینی کے ساتھ، اس کی بجائے اس کو مشغول رکھنا، اس کو مصروف رکھنا اور اچھے مشاغل میں اس کو رکھنا، اس کو بہت زیادہ اکیلا نہ کرنا ہر وقت، کیونکہ اس کے تنہائی کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، اس کی بجائے ان کو ہر وقت کسی اچھے کام میں مشغول رکھنا، کھیلنے کے بھی موقع دینا تاکہ وہ تھک کر جلدی سونے کی عادت بنے، جلدی ان کو اٹھانا، یہ بھی ان کی اس ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے 15، 16 سال کی عمر کے بعد، 17 سال کی عمر کے بعد، وہ پھر بچوں کے رشتوں کی تلاش کا آتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی وقت الگ سے گفتگو کریں گے کہ اچھے رشتے بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اس کا بندوبست کریں جب وہ جوان ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بروقت شادیاں کریں اور دین کی بنیاد کے اوپر کریں۔ کچھ چیزیں اور ہیں جو ماؤں کے کرنے کی ہیں اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کی بہت وہ ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ بچے کو بددعا کبھی نہ دیں۔ مائیں ہر وقت عام طور پر تنگ آ کر زچ آ کر تو مر جاتا تو اچھا تھا، تو ایسا ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ ہو جائے، یہ بددعائیں ماؤں کو کبھی بھی بچوں کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ ثابت ہو جاتی ہیں، یعنی یہ وقوع پذیر ہو جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ماؤں کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہم دل سے تو نہیں دے رہی ہیں، یہ عام طور پر کہتی ہیں، ہم تو زبان سے کہتی ہیں، اور دل میں تو بچوں کی برائی ہمارے نہیں ہوتی، زبان سے کہنے کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا ایک تربیت اولاد کی کتاب میں کہ ایک بچے نے کوئی شرارت کی تو اس کی ماں نے کہا، ہائے تو مر جاتا تو بہت اچھا تھا، تو مر جاتا تو بہت اچھا تھا۔ تو وہ بچہ بہت شریر تھا، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوئی کہ وہ اس کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا اور بڑی اچھی تعلیم حاصل کر لی اور بڑا اچھا اس نے جو ہے اپنے روزگار پیدا کر لیا اور نیک اور شریف ہو گیا۔ ماں کو اپنی بات بھی بھول گئی، اس نے اس کا رشتہ کیا اور جب وہ شادی کی عمر کو
یعنی شادی کو اس کے چند دن رہ گئے بیٹے کے تو وہ مر گیا. اس کی ماں نے بڑا واویلا کیا, بڑا شور مچایا کہ ہائے میرا بچہ مر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کہتے ہیں ان کو خواب میں کوئی بزرگ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو تم نے اس کو بددعا دی تھی نا کہ تو مر جاتا تو اچھا تھا, تو وہ بددعا اس کو اب لگی ہے, جا کے وہ بددعا اس کو لگ گئی تھی لیکن اس کا وقت جو تحقق کا تھا وہ اب آیا ہے اور وہ تیری ہی بددعا سے مرا ہے جو تو نے اس کے لیے چاہا. تو اس لیے بچوں کو بددعا نہیں دینی چاہیے. بچہ کو ایک کوڑا کاغذ سمجھیں, ایسا کاغذ جس پہ جو مرضی لکھائی بندہ لکھ سکے, ایسا ایک کاغذ ہے بچہ. اس لیے اس پر اچھی تحریر لکھنی چاہیے, اچھے طریقے سے اس کو تربیت دینی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بچے کے کھانے پینے میں چونکہ مائیں کھلاتی ہیں, بچپن میں دودھ پلاتی ہیں, اس کے بعد کھانا کھلاتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو مائیں بچے کو ایک تو پاکیزہ چیزیں کھلائیں, بازار کی چیزوں میں, بازار کی بنی ہوئی چیزوں میں پاکیزگی نہیں ہوتی عام طور پر, ویسے بھی صاف نہیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کن ہاتھوں کی بنی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے بنی ہوتی ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ بچوں کو آج کل آسان طریقہ یہ ہے کہ ماؤں کی تن آسانی کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے پیسے پکڑائے اور بچے سے کہا بازار سے جا کر کچھ لے آؤ, پیزا منگوا لیا, برگر منگوا لیے اور اس طرح کی چیزیں منگوا لی. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے گھروں کے اندر. ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی چیزیں خود تیار کریں, چھوٹی عمروں سے ان کے لیے کھانا تیار کرنا, ان کی لنچ تیار کرنا. بازار سے بنی بنائی چیزیں منگوا کے لا کے فریزر میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں, وہ جو کیا ہوتی ہے وہ جو چکن کے ہیں پتہ نہیں وہ جو ہاں نگٹس ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا اور یہ اور وہ اور یہ اب یہ اتنی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ نگٹس ہیں یہ چیزیں, اس میں حرام گوشت بھی شامل, بغیر مذبوحہ بغیر ذبح شدہ مرغیوں کے بن رہا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو آنتوں سے بن رہا ہے. کیا گند بلا ہے یہ جو بازار کی تیار چیزیں, اور مائیں صرف کچن سے بچنے کے لیے یہ سارا تیار مال لا کے فریزر میں ڈال دیں گی مہینوں کا, اور پھر بچوں کو لنچ میں بھی یہی دیا جا رہا ہے, کھلایا بھی یہی جا رہا ہے. اور یا پھر آج کل تو ہوم ڈلیوری سروسز ہیں, اور فون کر دیا, پیزے والے نے پیزا پہنچا دیا, برگر والے نے برگر پہنچا دیا. یہ اچھے گھروں کا طرز نہیں ہے. باوضو ہو کر کھانا پکائیں, باوضو ہو کر کھانا پکائیں اور حلال اور طیب مال بھی ہو, اچھی چیزیں صحت بخش چیزیں لائی جائیں, صحت بخش طریقے کے ساتھ پکائی جائیں, اس پر پڑھ کے اپنا یعنی وضو کے ساتھ مائیں پکائیں, کوئی پڑھنے کے بعد اس پہ کوئی صورت دم کر دیں. یہ بابرکت کھانا ہوگا, جو بھی کھائے گا اس میں نورانیت پیدا ہوگی. دیکھیں برکت والا کھانا کھانے سے نورانیت پیدا ہوتی ہے, اچھے اعمال کا دل چاہتا ہے, اور بے برکت کھانا کھانے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کا دل چاہتا ہے, گناہوں کی طرف دل راغب ہوتا ہے. تو یہ کہ ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ بچوں کو کھلا کے آ رہی ہیں. گند بلا کھلا کر ان سے اچھے اعمال کی توقع رکھنا کہ وہ بہت اچھے کام کریں گے تو یہ غلط ہے. اس لیے ان کو باوضو ہو کر کھلائیں اور کوئی بسم اللہ کوئی سورت پڑھ کے دم کر دیا کریں کھانوں پر. اس سے بڑی برکت پیدا ہوتی ہے, اس سے بچوں کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اور ان کو نورانی اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا. دوسری بات یہ کہ بچوں کو صفائی کا عادی بنائیں, اور ظاہر ہے اس کے لیے خود صاف رہنا پڑتا ہے. یہ کہ ان کا کمرہ صاف ہو, ان کے کپڑے صاف ہوں, لباس صاف ہو. یہ جو بچے بچپن سے جن کو یہ اچھی صفت ڈال دی جائے جن کے دلوں میں, وہ بڑے ہو کر بھی ظاہری پاکیزگی کی وجہ سے ان کے اندر باطنی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. آخر صفائی کو کیوں نصف ایمان کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ باطنی اندرونی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے. اب بچوں کی جب خود اپنی صفائی کا اہتمام نہ ہو, کمرے برے طریقے کے ساتھ بالکل ان کا برا حشر ہو, تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کے کمرے بھی ایسے ہی ہوں گے. تو بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ اپنے کمرے صاف کریں, اپنے بستر صاف رکھیں, اپنے کپڑے صاف رکھیں, اپنا جسم صاف رکھیں, اپنے چیزوں کو قرینے سے رکھیں. یہ بچوں کو سکھانے کی چیزیں ہیں. بچپن میں عادت پڑ گئی تو پڑ جائے گی, ورنہ ساری عمر نہیں پڑے گی. اسی طرح بچوں کو بولنے کا ادب سکھائیں, ادب کے صیغے سکھائیں کہ بھائی بڑوں کو آپ کہتے ہیں, اور دادا دادی سے کیسے بولنا ہے, چچا چچی سے کیسے بولنا ہے, پھوپھو ماموں سے کیسے بولنا ہے. یہ بچوں کو بولنے کا ادب, ان کو اس کا قرینہ, اگر وہ کہیں پر بھی بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ یا تیز بول رہے ہیں تو اس سے ان کو منع کر کے سلیقے کے ساتھ بولنا سکھانا چاہیے. ایک چیز اور جو ہمارے گھروں میں بہت ہوتی ہے, بچوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ اتنی بری عادت ہے, اتنی ایک برائیوں کی جڑ ہے. جب بچہ کبھی ماں کے منہ سے جھوٹ سن لیتا ہے تو وہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے.
ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بچوں کی تربیت کی کتاب میں لکھا تھا کہ کوئی برتن ٹوٹ جائے، بچے نے دیکھ لیا کہ ماں کے ہاتھ سے گر کر برتن ٹوٹ گیا، کسی نے پوچھ لیا کہ برتن کیسے ٹوٹا ہے، تو ماں نے جھٹ کہہ دیا کہ وہ بلی آئی تھی تو اس نے گرا کر توڑ دیا۔ تو بچہ تو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ لیا تھا کہ تو ماں کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹا ہے، لیکن اب وہ کہہ رہی ہے کہ بلی نے توڑا ہے۔ تو یہ اس کو ایک تعلیم مل گئی ہمیشہ کے لیے کہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو جھوٹ بول کے نکل جاؤ۔ یہ اس کی تربیت ہو گئی، اس منظر نے تربیت کر دی۔ اب آپ اس کو بیٹھ کے بہت صداقت کے فضائل سناتے رہے، لیکن اس نے جو منظر دیکھا ہے وہ اس کے دماغ میں ریکارڈ ہو گیا۔ اس لیے کبھی بھی ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ٹیلی فون پر مائیں فونوں پر لمبی لمبی بات کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا بچے سن رہے ہیں، اس میں جو باتیں بھی ایسی جو بچے کو تو پتہ ہوتا ہے، گھر میں رہا ہوتا ہے اور ہر چیز دیکھی ہوتی ہے، اس میں کوئی بات بھی اگر خلاف واقعہ جو ہوئی نہیں ہے اور ماں کسی کو بتا رہی ہے تو وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس سے وہ سب سے زیادہ بچوں میں جو جھوٹ کی عادت عام طور پر آتی ہے وہ ماں باپ سے ہی آتی ہے۔ باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، باہر گھنٹی بجتی ہے، بچے سے کہتے ہیں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، عام طریقہ ہے، تو بچہ شروع سے کہتا رہتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے بھی سچ بولیں، ویسے بھی سچ بولیں، اور بچوں سے کم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں سے محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد سے آگے نہ جائیں۔ بچوں سے محبت کی بڑی ہی ترغیب ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس اور اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 2 بچے تھے، چونکہ اس کے ساتھ 3 کھجوریں دی اس کو۔ اس عورت نے 1 کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، تیسری اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھی، اور جب دونوں بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی تو اس کے بعد اس نے بچے اس کی ماں کی کھجور کو دیکھ رہے تھے تو اس نے وہ کھجور 2 حصے کی اور ایک بچے کو دے دی، دوسری بچے کو دے دی۔ عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، اس عورت کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھوکی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج تو گھر میں ایسے ایک عورت آئی تھی اور اس کے پاس 2 بچے تھے اور میں نے سب کھجور دی تو اس نے دونوں کو بھی دی، اپنی بھی دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے وجب لها الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس ماں کے لیے جس نے اپنی کھجور اپنے بچوں کو کھلا دی، یعنی محبت کا ایک سلوک کیا، محبت کا ثبوت دیا۔ اتنی اس کی تلقین ہے، لیکن اس کی حدود ہے، اور حدود کیا ہے کہ بچے سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، دین کا حکم ٹوٹ رہا ہو، یا بچہ بگڑ رہا ہو، یا کسی غلط بات کی ضد کر رہا ہو، یا کسی غلط مطالبے پر اڑا ہوا ہو، تو اس پر کبھی بھی بچوں کا ساتھ نہ دیں۔ یہ آپ وقتی طور پر تو بچہ چپ ہو جائے گا، آپ نے مان لی اس کی بات، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ایک بری عادت کی بنیاد آپ نے ڈال دی۔ سالگرہ نہیں ہے اسلامی تصور، بچے ضد کرتے ہیں، جب ان کے ڈیٹ آف برتھ آئے گی تو وہ کہیں گے ہماری سالگرہ ہونی چاہیے کیونکہ میرے فلانے کی ہے، فلانے کی ہوئی ہے، فلانے کی ہوئی ہے۔ تو بجائے سے کہ آپ ان مطالبات کے آگے ہتھیار ڈالیں، بچوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے اس کی سالگرہ کے دن اس کو کوئی اچھی بات بتائیں، کوئی اور طریقہ اختیار کریں جو اس کو جو سمجھے کہ اچھا آج میرا دن تھا تو مجھے یہ بتایا گیا ہے، یہ کیا گیا، لیکن اس کو کسی ایسے طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل مثال بھی بن جائے، اور آئندہ کے لیے بھی وہ اس کی وجہ سے اس کو عادت پڑ جائے کہ آپ سے رو کر ضد کر کے اور کوئی بات منوائی جا سکتی ہے۔ اس کی بجائے اچھی باتیں اچھے طریقے کے ساتھ مان لینی چاہیے۔ ماؤں کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ بچوں کو جو محبت کی بات ہو رہی تھی، جب بچے گھر سے باہر سے آئیں واپس تو ان کا استقبال کریں۔ دیکھیں بچے اسکول سے آتے ہیں، ماؤں کو پتہ ہوتا ہے بچے اسکول سے آ رہے ہیں، یہ بڑا چند لمحے ہوتے ہیں، 4-5 منٹ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بجائے اس کے کہ کچن میں مصروف رہیں، ادھر ادھر رہیں، گھر کے دروازے تک آ کر بچوں کو وصول کرنا اور محبت سے پیار سے ان کو یہ لگے کسی نے ہمارا انتظار کیا، کھانا وانا ان کے لیے پہلے سے تیار ہو، اور پھر ان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا کسی نے یہ چھوٹی عمر کے چند سال ہوتے ہیں، لیکن اس محبت کی ساری عمر انسان پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس کی بڑی محرومی ہوتی ہے کہ بچہ سے میں 6 گھنٹے بعد اسکول سے آیا، لیکن ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ آ گیا نہیں آ گیا۔ اور بعض مائیں تو بچوں کا بڑا الٹا سیدھا سا استقبال کریں گی، اور اپنا کام کرتے کرتے بچہ گھر میں داخل ہوا ہے تو کہہ رہی آ گیا نہ گوڑ مارا، اور آ گیا فلانا، اور آ گیا ڈمکانا۔ تو یہ جو ہے یہ بڑے غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں۔ اس کی بجائے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوں،
بچوں کا استقبال کریں، ان کے ماتھے پر بوسہ دیں اور ان کے لیے فوراً ان کو ہاتھ دھلا کر کچھ کھانے کے لیے دیں، پینے کے لیے دیں۔ اب یہ بچہ اس سے ایک خاص ذہنی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اس ذہنی کیفیت میں اس کے لیے آپ کوئی نصیحت کی بات کریں تو سنے گا، ضد نہیں کرے گا، کوئی اچھی بات کریں تو اس کو قبول کرے گا۔ اور تو اپنے بچوں سے باتیں منوانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے بچے آسانی سے مان جاتے ہیں۔ کھینچا تانے کی ضرورت نہیں پیش آتی اور ان کے ساتھ جو ہے پوری کشتی لڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یہ جو ہم مائیں چیختی دھاڑتی گھر میں رہتی ہیں، چیخم پکار ہوتی ہے، یہ اصل میں یہ بچوں نے نہیں مجبور کیا ہوتا، یہ خود اپنی پریشانیوں کا جو غبار ہے بچوں پر نکال رہی ہوتی۔ کسی اور وجہ سے پریشانی ہے، بچوں کو پھاڑ کھانے کو جا رہی ہیں، گھر میں ایک پوری عجیب و غریب کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اس پر جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور یہ ہے کہ بچوں کو برے دوستوں سے بچائیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام باقر نے کہا کہ بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، بلکہ اگر تیرے ساتھ رستے میں اکٹھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ مت چلنا، رستہ الگ کر لینا اپنا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کس قسم کے 5 لوگوں سے میں دوستی نہ کروں؟ فرمایا کہ جھوٹے سے کبھی دوستی نہ کرو، کسی جھوٹے آدمی سے دوستی، تیرا دوست جھوٹا نہ ہو۔ کہا کہ وہ تجھے ایک روٹی کے عوض بیچ دے گا، بلکہ روٹی سے کم پر بھی بیچ دے گا اور تجھے پتہ نہیں چلے گا، یعنی وہ جھوٹ، کیونکہ جھوٹ کی اس کی عادت ہے۔ دوسرا فرمایا کہ بخیل سے دوستی نہ کرنا، کنجوس سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ کنجوس آدمی کے اندر کوئی اخلاقی اس کا کوئی اقدار نہیں ہوتی، کوئی اس کی اخلاقی سٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ فاسق و فاجر سے دوستی مت کرنا، یعنی جو فاسق و فاجر ہو کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ تیرا کیسے وفادار ہو سکے گا، جو اللہ تعالیٰ کا وفادار نہیں ہے۔ فاسق فاجر کا مطلب ہے کہ اللہ کا وفادار نہیں ہے، جو اپنے خالق و مالک کا وفادار نہیں ہے وہ تیرا وفادار کیسے ہوگا۔ اور فرمایا کہ بیوقوف سے دوستی مت کرنا، کیونکہ بیوقوف کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ تو نادان دوست اپنی نادانیوں کی وجہ سے انسان کو بعض اوقات اتنا نقصان پہنچاتا ہے جو اس کو اچھا خاصا بڑا دشمن نہیں پہنچا سکتا۔ اور آخری بات یہ کہی کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو، جو اپنے رشتہ داروں کا نہ ہو، اس سے بھی دوستی نہ کرنا، کہ جس نے اپنے خونی رشتوں کی لاج نہیں رکھی وہ دوستی کے رشتے کی کیا لاج رکھے گا، جب اس کو جو اپنے خونی رشتوں کا نہیں ہے، جس ماں کو نے اس کو پالا پوسا ہے وہ اس کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، جس باپ کا وہ بیٹا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تیرے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا۔ تو دیکھیں یہ نصیحت ہے امام باقر علیہ الرحمہ کی اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو، اور اس میں ان کو اپنے دوستوں کا بتایا کہ کیسے دوست کا انتخاب کرو۔ تو اپنے بیٹے کو برے دوستوں سے بچانا چاہیے۔ ایک چیز اور کہ بچوں کو دل آزاری سے منع کریں۔ دل آزاری بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہے، کسی کی دل آزاری وہ نہ کریں۔ گھر میں خاص طور پر ملازموں کے ساتھ بعض اوقات بچے بہت برے رویے اختیار کرتے ہیں، اور ڈرائیور کے ساتھ، چوکیدار کے ساتھ، مالی کے ساتھ، کام کرنے والی ماسی کے ساتھ۔ اس پر بچوں کو سکھائیں کہ کسی غریب کی، کسی بے بس کی دل آزاری نہ کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی نہ کریں۔ اور اگر بچوں سے غلطی ہو جائے تو ان کے اندر یہ اخلاقی جرأت پیدا کریں کہ وہ معافی مانگیں۔ معافی مانگنا سکھانا چاہیے بچوں کو کہ معافی کیسے مانگی جاتی ہے۔ اس سے ایک مستقل انسان میں ایک اچھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جس بچے کو معافی مانگنے کا طریقہ آ جائے گا اور اس کے اندر اس کی جرأت پیدا ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھی معافی اور استغفار کرے گا، اور انسانوں کے ساتھ بھی اس کے اندر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آخری چیز جو میں اب وقت کم رہ گیا چونکہ، کہ جو چیزیں بچوں کو سکھانے کی ہیں، 3 چیزوں کی محبت۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں ان کے دل میں، اور وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے احسانات ان کو بتائیں کہ اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے، اللہ جل شانہ کا ہم پر یہ احسان ہے، اور ہمیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایک کتاب ہے باقاعدہ جو عرب دنیا کے نصاب کا حصہ رہی، علموا اولادکم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں اور ان کو بتائیں، حضور کی سیرت سنائیں، حضور کے واقعات سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر کے ساتھ جو معاملہ، جو شفقت، جو محبت، جو آپ نے وصیتیں فرمائیں، ایک زندہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیدا کریں۔ اور ایک عالم فرما رہے تھے کہ میں گھر میں تھا، کچھ بیماری کے دن تھے، سفر نہیں کیا کئی دنوں تک، تو میں نے گھر کے بچوں کو جمع کر کے
سیرت پڑھانی شروع کر دی. چھوٹے چھوٹے بھتیجے بھانجے سب کو اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھانا شروع کر دی. تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دن سے شروع کیا کہ کیسے حضور پیدا ہوئے, پھر ان کے والد فوت ہو گئے, پھر ان کی والدہ فوت ہو گئیں, پھر ان کے چچا دادا فوت ہو گئے, پھر چچا فوت ہو گئے, پھر یہ ہوا, پھر سفر کیے, پھر نبوت ملی, پھر اس طرح ہوا. کرتے 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 چند دنوں کے اندر میں نے ان کو ساری سیرت قصے کہانیوں کے انداز میں سنائی. تو کہا جس دن میں نے بتایا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, تو میرا 5 سال کا بھتیجا میری گود کے اندر سر رکھ کے اتنا رویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیوں تشریف لے گئے. تو چند دنوں کے اندر اس کو واقعات سنانے سے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ تعلق پیدا ہو گیا بچے کا. تو یہ تعلق بچے کا پیدا کر. تیسرا, صحابہ کرام اور اولیاء عظام کی بھی عظمت ان کے دلوں میں, ان کے واقعات سنائے. صحابہ کرام سے محبت دنیا کے تمام فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں, جو فتنوں کے بدلا جاتا ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے. اسی لیے ہمارا نام ہی جو کہا گیا اہل السنہ والجماعہ, اس کا مطلب جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے, جماعت صحابہ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں, عشرہ مبشرہ کے بارے میں, چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں, عشرہ مبشرہ کے بارے میں, پھر مختلف جس طرح بڑے صحابہ کے واقعات ملتے ہیں, یہ بچوں کو سنانے چاہیے. گھروں میں خود کوئی کتاب سے پڑھ کے سنائیں اگر خود نہیں آتے. حکایات صحابہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی ہے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ 3 جلدوں میں بہت زبردست کتاب ہے صحابہ کے واقعات. اولیاء کرام کے مستند واقعات سنائیں. اولیاء کرام کے واقعات میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے غیر مستند کتابیں لکھی ہیں, الٹی سیدھی چیزیں ان سے وابستہ ہیں, وہ یوں اور آسمان پر چلے گئے, زمین پر آ گئے, اس طرح کی باتیں نہیں. ان کی سیرت کے اچھے گوشے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل کیا, وہ اتنے بڑے ولی اللہ کیسے بنے, ان کی عبادتیں, ان کی ریاضتیں, ان کی مشقتیں, ان کے مجاہدے, ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے واقعات, دنیا سے ان کی بے رغبتی, آخرت کی طرف ان کا ذوق و شوق, اس کے واقعات ان کو سنائیں. اس سے بچے کے ذہن میں رول ماڈلز بنتے ہیں. جن بچوں کو یہ واقعات سنائے جائیں گے ان کے رول ماڈل, ان کے آئیڈیل کھلاڑی اور اداکار نہیں ہوں گے. وہ پھر الٹے سیدھے طریقوں سے بال بنا کر اور الٹے سیدھے لباس پہن کر, پھٹی ہوئی جینز پہن کر اور اس قسم کی شکلیں بنا کر نہیں پھریں گے. یہ وہی بچے پھرتے ہیں اس طریقے سے, اور وہی بچے فلموں سے تاثر لیتے ہیں, اداکاروں سے تاثر لیتے ہیں, گانوں سے تاثر لیتے ہیں, گلوکاروں سے اور کھلاڑیوں سے تاثر لیتے ہیں, جن بچوں کو ان کے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے قصے نہیں سنائے گئے ہوتے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں بتائی گئی ہوتی, صحابہ کے واقعات نہیں سنائے گئے ہوتے, اولیاء کرام کے واقعات نہیں سنائے گئے ہوتے, علماء کی مجلس میں ان کو کبھی کوئی نہیں لے کر گیا ہوتا. ایسے بچوں کو پھر ظاہر بات ہے وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں. آج کل سب سے بڑا مربی کیا ہے؟ موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, ٹی وی اسکرین ہے, اس سے تربیت ہو رہی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ان اسکرینوں پر جو کچھ ہے بچے یہی چیز بن جائیں گے, جو کچھ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ یہی بن جائیں گے. اس کے لیے ان کو دینی علم بھی دینا چاہیے, اور ان کو جو ہے وہ ان کو علماء کی مجلسوں میں بھیجنا بھی چاہیے, اور کچھ دینی تعلیم کا ان کے لیے بندوبست بھی کرنا چاہیے. اب یہ مثال کے طور پر اگر عام دنوں میں موقع نہیں ملتا تو کوئی ویکنڈ کلاسز ہو سکتی ہیں ان کے لیے. سر الحمدللہ ہم نے یہاں پر تو شروع کیے, بچوں کے لیے تو نہیں ہے لیکن نوجوانوں کے لیے. تو اگر آپ کے کوئی بھی جاننے والے, آج اس کا کل آخری دن ہے, کوئی بھی جاننے والے نوجوان ہوں جو کہ ہفتہ اور اتوار کو آ کر ہمارے پاس پڑھنا چاہیں, انشاءاللہ میں خود بھی پڑھاؤں گا اس میں, تو آپ ان کو بتا سکتی ہیں, اور اس کے میں میسج وغیرہ بھیج دوں گا انشاءاللہ. تو اس پر دیکھ لیں, اس کو آگے فارورڈ کر دیں, بتا دیں کہ جو نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے یا جو کام کرنے والے, جتنے پروفیشنلز ہیں, کوئی بھی جاب کرنے والے, کام کرنے والے, ہفتے اور اتوار کو ہم نے ان کے لیے یہاں پر ایک بڑے پورے فل فلیج دینی تعلیم کا بندوبست کیا ہے. 4-5 گھنٹے ہفتے کو پڑھائی ہوگی صبح, 4-5 گھنٹے اتوار کو پڑھائی ہوگی. اسی کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بچوں کے لیے بھی کریں, خاص طور پر جب سمر کی ان کی ویکیشنز آئیں گی, چھٹیاں آئیں گی, اس کے اوپر کریں. اس میں کم سے کم اگر ہمارے اسکولوں میں نہیں ہو رہا, ہماری بدقسمتی ہے پنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسا اسکول بھی نہیں ہے جس کی طرف بندہ بلائنڈلی ریفر کر سکے کہ اپنے بچے وہاں داخل کرا دیں. انشاءاللہ وہ بالکل اچھی تربیت بھی کریں گے اور اچھے سب کچھ, ایسی کوئی ادارہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں کیا کہتے ہیں, بچوں کو اپنے طور پر ان کے لیے بندوبست کرنا چاہیے چھٹیوں کے. دیکھیں باہر کی دنیا میں سارے لوگ یہی کر رہے ہیں, امریکہ میں, یورپ میں, پوری دنیا میں, جہاں پر بھی لوگ بچوں کی جو اپنے بچوں کی تعلیم, وہاں کے مسلمان اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کفر کے ماحول میں رہتے ہیں. وہاں جتنے بھی اسلامک سینٹرز ہیں وہاں پر بچوں کی ویکنڈ کلاسز ہوتی ہیں, شام کو کچھ ہوتی ہیں, مائیں بھی ساتھ جاتی ہیں, ماؤں کے لیے الگ کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, بچوں کے لیے الگ ہو رہی ہوتی ہیں,
بڑوں کے لیے الگ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بچے وہ یہ سمجھتے ہیں وہاں کے مسلمان. ہم نے امریکہ والوں کو بھی بہت اس معاملے میں حساس دیکھا ہے، یورپ والوں کو، انگلینڈ والوں کو. کیوں کرتے ہیں وہ؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارے بچے اس ماحول میں مسلمان ہی نہیں رہیں گے. ان کو تو اپنے بچوں کے اسلام کی فکر ہے کہ ہمارے بچے مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہی مسائل اب یہاں بھی آ گیا. اب دیکھیں جو ماحول یورپ کا تھا، جو ہم سمجھتے تھے یورپ میں بہت زیادہ آزادی ہے، تو وہ آزادی تو اب اسکرین کے اوپر، موبائل کی اسکرین پر، انٹرنیٹ کی اسکرین پر بچے سب کچھ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. یہی ماحول ان کو پاکستان میں ملا ہوا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ان کو کسی نہ کسی تعلیمی پروگرام کے اندر ضرور جوڑنا چاہیے، اور ان کی ضروری چیزیں، جو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، امید ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ نوٹ کر لی ہوں گی اور ہوں گی انشاءاللہ. یہ اس کی ہم نے یہ لائیو فیس بک پہ بھی بیان نشر ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی ویڈیو موجود ہوگی. اگر کوئی چاہے تو وہاں سے اس کو دوبارہ بھی سن سکتا ہے ان باتوں کو. اور اس کی روشنی میں اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہو تو پرچے پر لکھ کر کسی بچے کے